صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ یونس کے رکوع نمبر 6 کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. محترم سامعین، گزشتہ رکوع کی آخری آیت کے اندر ایک سوال آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا، تو اس سے بات آگے یہاں چلتی ہے. اس آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ آخرت کا عذاب واقعہ سچ ہے، حق ہے، سچ ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آخرت کا قائم ہونا ہے واقعتاً حقیقی چیز ہے کہ ویسے یہ بات کہی جا رہی ہے جب انسان مر مٹ گیا، اس کی ہڈیاں بھی مٹی میں کھا لیں تو پھر یہ کیسا، کس طریقے سے دوبارہ حساب کتاب ہوگا، یا کوئی چل گیا یا مختلف صورتیں ہیں. تو اس کے متعلق اللہ جل شان فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے ای وربی انہ لحق، ہاں میرے پروردگار کی قسم یہ بالکل سچ ہے، کہ میرے اللہ کی قسم یہ بالکل سچ ہے. انہ لحق، یہ واقعہ ہو کر رہنے والا ہے، یعنی کہ انسان نے دوبارہ اللہ اس کو پیدا کریں گے، دوبارہ وجود دیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ ایسے جزا و سزا کا عمل اس میں ہوگا. اور پھر فرمایا کہ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی کہیں بھی جا نہیں سکتے ہو، بھاگ نہیں سکتے ہو، ساری باتیں. تو کوئی بندہ بھی کہیں بھی نہیں جا سکتا. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، اور جس شخص نے ظلم کا ارتکاب کیا، وَلَوْ أَنَّ، اور اگر لِكُلِّ، ہر ایک نفس کے لیے، ظلمت جس نے ظلم کیا، ما فی الارض، جو کچھ زمین کے اندر ہے، اگر اس کے پاس یہ زمین کی ساری دولت بھی ہو، لفتدت بھی، تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش کر دے، اس کا فدیہ دے دے، لفتدت بھی فدیہ دے دے. اگر ایک بندے کو اللہ، پہلی تو بات ایک بندے کے پاس اتنے سامان ہے ہی نہیں، اس کے پاس یعنی کچھ حصہ ہے، اگر کسی کو اللہ دے دے کہ کائنات کا سارا جتنا بھی اسباب ہے، جتنی مال و دولت ہے، ساری کی ساری ایک بندے کے پاس اکٹھی ہو جائے، اور اس نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہو، اللہ کی نافرمانی کی ہو، اللہ کی بغاوت کے اندر اس نے اپنی زندگی گزاری ہو، تو اللہ فرما رہے کہ میرا محبوب اگر وہ بندہ وہ سارے کا سارا پیش کر دے اس کے بدلے کے اندر کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، تو اور جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنی شرمندگی کو چھپانا چاہیں گے. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، چھپانا چاہیں گے، ندامہ اپنی شرمندگی کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، کہ جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، جب وہ یہ ساری چیزیں وہ کہیں گے تو چھپانے کے لیے سارا کچھ دینا چاہیں گے، لیکن وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، یعنی ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا. فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا، ان پر ظلم نہیں ہوگا. بھلے یہ دیتے رہتا ہے، یہ چیز اس کے بدلے کے اندر قبول نہیں کی جائے گی کہ کوئی بندہ یہ ساری چیزیں دے دے اور اپنی جان چھڑا دے. دنیا کے اندر تو ایسا ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ چیزیں چلنا نہیں ہے. تو پھر فرمایا جا رہا ہے کہ خبردار ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین کے لیے، اللہ کی ذات تو مستغنی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کے سارے خزانے اللہ کے ہیں، زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ کی ہیں. پھر فرمایا جا رہا ہے ان وعد اللہ حق، خبردار بے شک جو اللہ کا وعدہ ہے وہ سچا ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، انہیں یعنی اس کا احساس نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا، اس کے اوپر وہ یقین نہیں رکھتے ہیں کہ واقعی اللہ کا وعدہ سچ ہے. اب عملی طور پہ دیکھا جائے، ایک تو ہے کہ ہم زبانی طور پہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے، لیکن ایک ہوتا ہے یقین بندے کو ہونا. اب یقین جس چیز کا مجھے ہے وہ میں کام کروں گا. اب مجھے یقین ہے کہ آگ کے اندر ہاتھ ڈالوں گا، اندر ہاتھ رہ جائے گا، میں آگ کے اندر ہاتھ نہیں ڈالتا. مجھے یقین ہے کہ جس کو تیراکی نہیں آتی، اگر وہ پانی کے اندر چھلانگ لگا دے گا تو وہاں وہ ڈوب جائے گا، اس لیے ہم وہاں چھلانگ نہیں لگاتے. اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر کامیابی ہے تو ہم وہی کام کریں گے، بلکہ جتنا مشکل ہو، جو کچھ بھی ہو،
ہمیں زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے مال کے اندر کمی نظر نہیں آئے گی بلکہ دل مطمئن ہوگا. باقی بھی جتنے احکام ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، کسی کا تعاون کر رہے ہیں، جو بھی جہاں کہیں کچھ ظاہری طور پہ جا بھی رہا ہے، ہمیں تسلی ہوگی کہ ہمارا مال بن رہا ہے، ضائع نہیں ہو رہا، قبول ہو رہا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر. اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے جو یقین رکھتے ہیں ان کی یہ بات ہے، لیکن یہ ان میں سے اکثریت اس چیز کا یقین نہیں رکھتی ہے. پھر فرمایا ہوا یحیی، وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہی مارتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. زندگی بھی اللہ دیتے ہیں، اور اگر کسی کی زندگی ختم کر دیتے ہیں، موت دے دیتے ہیں، وہ بھی اللہ کے اختیار کے اندر، کسی اور بندے کے اختیار کے اندر نہیں ہے. اگر قرآن کھول کو دیکھا جائے تو اللہ قرآن کے اندر جا بجا مختلف انداز کے اندر کہتے ہیں، کہیں کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جب وہ اجل کا وقت آ جائے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اسے مؤخر نہیں کیا جائے گا. اور بندہ جتنی مضبوط سے مضبوط جگہ کے اندر چلا جائے، بہترین سے بہترین دوائیاں لے لے، سب کچھ کر دے، اللہ کہتے ہیں اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. تم موت سے نہیں بچ سکتے ہو، موت وہاں بھی آ جائے گی اگر تم مضبوط سے مضبوط سلسلوں کے اندر چلے جاؤ، جہاں مرضی چھپ جاؤ، موت نے آ کر رہنا. جس نے مرضی احتیاطی تدابیر کر لو، جب وہ وقت مقرر آ جائے گا، اجل مسمى آ جائے گا، تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے. اس کے متعلق کرنا جا رہا. پھر آگے اللہ جل شانہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس، موعظہ، نصیحت آ چکی ہے، یعنی تمہارے پاس ایک نصیحت آ چکی ہے من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، وشفاء، اور شفا ہے، لما فی الصدور، جو سینوں میں یعنی دل ہے، دل کے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ شفا ہے. اب یہ کون سی چیز آ چکی ہے؟ قرآن مجید، فرقان حمید. یہ ہدایت، یہ جو ہے اللہ جل شانہ آپ علیہ السلام کی گرفتاری ہے. اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ نصیحت ہے تمہارے لیے، اور اس کے اندر اللہ نے تمہارے دلوں کے لیے شفا رکھی ہوئی ہے. ایک دو باتیں فرمائی، اور تیسری بات فرمائی وہدیٰ، اور یہ ہدایت ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے، للمؤمنین، یقین کرنے والوں کے لیے. چار صفات اللہ نے قرآن کی بیان فرمائی کہ موعظہ بھی ہے، شفا بھی ہے، اور ہدایت بھی ہے، اور رحمت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے، جو قرآن کے قریب آنے والے، جو قرآن سے فائدہ اٹھانے والے. جو قرآن کے قریب نہیں آئے گا تو اسے فائدہ نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ چار صفات اس بندے کو ملے گی جو قرآن مجید، فرقان حمید کے قریب آئے گا. اور پھر فرمایا جا رہا ہے قل، اے میرا محبوب آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے. یہ اللہ نے جو کچھ بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، آپ کو کتاب دی ہے. اے میرا محبوب آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ کا فضل ہوا ہے، اس کے اندر کسی اور کا کوئی ذاتی وہ کمال نہیں ہے، وہ برحمت، اس کی رحمت کے ساتھ ہوا ہے. وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو لہذا اسی پر تو انہیں خوش ہونا چاہیے. جن کو جو کچھ ملا ہے، یہ اللہ نے جو کرم فرمایا، یہ جو نعمت دی ہے، فرمایا کہ اس کے اوپر سب کو خوش ہونا چاہیے. هو خیر مما یجمعون، یہ اس تمام دولت سے کہیں بہتر ہے جسے یہ جمع کر کے رکھتے ہیں. وہ خیر، وہ بہتر ہے، مما یجمعون، جسے وہ اکٹھا کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہے. اب دنیا کی مال و اسباب بندہ جمع کرتا رہتا ہے. یہ فرمایا کہ دنیا کے مال و اسباب جمع کرنے کے بجائے قرآن اور قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرنا، ان چیزوں کا، یہ ان سے بہتر ہے. یہ خوشی اس سے بہتر ہے کہ انسان کو یہ چیز مل جائے، نہ کہ وہ چیز. اور انسان ویسے تو سمجھتا ہے کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاۃ الدنیا. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے کامیابی کی یہ چیز ہے، لیکن اللہ کہنا کہ یہ ساری کی ساری زین للناس، میں نے تو لوگوں کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے، ان کے دلوں کی چیزیں، لیکن یہ دنیا کے فائدے کے طور پہ، اور متاع الحیاۃ الدنیا، آخرت کا فائدہ تو اور ہے. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ قل ارأیتم، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اور ارأیتم، بھلا بتاؤ تم، کہ دیکھو تم، ما انزل اللہ لکم من رزق، کہ اللہ نے آسمان سے جو رزق میں سے تمہارے لیے نازل کیا ہے، یہ رزق اللہ نے تمہارے لیے جو اتارا ہے، جو بھیجا ہے تمہارے رزق، فجعلتم من حرام وحلالا، تو تم نے اپنی طرف سے اس میں سے کسی کو حرام اور کسی کو حلال قرار دے دیا ہے. اللہ نے تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں کی ہیں، اللہ نے تمہارے لیے جو جو چیزیں یہ دنیا کے اندر بھیجی ہیں، کہ تم اپنی طرف سے ان کو حلال و حرام کیوں بنا رہے ہو، اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے. اب اہل عرب نے کیا کر رکھا تھا کہ جیسے کہ اس دور کے اندر مختلف چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے کہ یہ فلاں کے نام پہ چھوڑ دی گئی، یا فلاں خود کے لیے رکھ دی گئی، کوئی دوسرا بندہ اگر اٹھاتا ہے اس کو لے لیتا ہے، اس کے لیے حرام تصور کرتے تھے. یا پہلے ادوار کے اندر آتا ہے
چھوڑ دیا کرتے تھے کہ ان کو کوئی نہ ہو تو کوئی دودھ پی سکتا تھا، نہ ہو تو کوئی گوشت کھا سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے کسی کے لیے مخصوص چھوڑ دی گئی جاتی تھی، حالانکہ وہ ایک حلال جانور تھے لیکن ان کو اپنے لیے حرام سمجھتے تھے۔ ایسی چیز کسی کو بھی اللہ کی حلال چیز کو اپنی مرضی سے حرام قرار دے دینا اور حرام چیز کو حلال قرار دے دینا، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا قل اللہ أذن لكم أم على الله تفترون، اور اللہ جل شانہ فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے اللہ أذن لكم کہ اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی، ان سے پوچھئے تو صحیح آپ اللہ کہ اللہ نے أذن اجازت دی تھی لكم تمہیں أم على الله تفترون، یا تم اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑتے ہو کہ اللہ نے تمہیں کہا یہ تمہارے لیے حلال ہے یہ تمہارے لیے حرام ہے، تم اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال حرام کیوں کر رہے ہو؟ تو لہذا شریعت کے اندر جو اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دے دیا وہ حلال ہے، جو حرام قرار دے دیا وہ حرام ہے، اس کو اپنی مرضی سے کفار کی طرح نہیں کر سکتے، جیسے وہ مہینوں کو تبدیل کر لیتے تھے یا مختلف چیزوں کے متعلق آیا پہلے قرآن کے اندر بھی آ رہا ہے، جس طریقے سے اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال و حرام قرار نہیں دے سکتے، جو اللہ نے جیسا بیان فرما دیا ویسا ہی اس کے متعلق ہوگا۔ تو فرمایا وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، یفترون جو گھڑتے ہیں علی اللہ اللہ کے اوپر الکذب جھوٹ کا یہ بہتان لگاتے ہیں، وما ظن الذین یوم القیامہ، یہ اور اس کا دوسرا یہ ہوگا کہ روز قیامت کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے، وما ظن ان کا کیا گمان ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹے بہتان کرتے ہیں یوم القیامہ، قیامت کے متعلق ان کا کیا گمان ہے، کیا قیامت نہیں آئے گی؟ قیامت والے دن آنا ہے، اللہ کی ذات پھر ہر ایک چیز کو کھول کے بیان کر دے گی کہ اس میں تم نے کیا کیا اور تمہارے لیے تھا کیا، اس کے احکامات کے متعلق بات ہوگی۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ جل شانہ کی ذات البتہ فضل کرنے والی ہے الناس، لوگوں کے اوپر فضل والی ہے، لوگوں کے اوپر یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر ہم اس ہر بندہ دیکھے، جیسے کہ پچھلے کسی درس کے اندر یہ بات عرض کی تھی، اگر ہم اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں، اس کے اندر غور و فکر کریں اور ہم دیکھیں کہ ہم کتنی اللہ کی فرما برداری کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور کتنی اللہ کی نافرمانی کے اندر، تو خود احساس ہو جائے گا کہ کتنی گھڑیاں ہماری اللہ کی یاد کے اندر گزر رہی ہیں۔ اب اللہ کا فضل دیکھیں کہ اللہ جل شانہ کی ذات اس کے باوجود کتنا نواز رہی ہے، اللہ فضل اللہ اپنے لوگوں کے اوپر کتنا مہربان ہے۔ ہم سانس لے رہے ہیں، کیسے ماحول کے اندر بیٹھ رہے ہیں، کیسی نعمتیں کھا رہے ہیں، کس طریقے سے اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا، یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، لا یشکر، شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے رہیں گے، اللہ اپنی نعمتوں کو دوام دیں گے، بیشکی دیں گے۔ اللہ کی ناشکری کریں گے تو پھر کیا آ جائے گا؟ پھر اللہ کی پکڑ آ جائے گی، اللہ نعمتوں کو لے لیں گے، جیسا کہ قرآن کے اندر ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَأْذِنُ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے میں بڑھاتا رہوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ایک اور مقام میں اللہ کہتے ہیں وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اگر تم ایمان لے اور شکر ادا کرتے رہو تو مجھے کیا، اللہ کو کیا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے، اللہ کی عذاب نہیں دیتی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ کے پاؤں میں برم آ جاتے ہیں؟ تو آپ نے اس طرح فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ جس اللہ نے اتنا مجھے نوازا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ یہ تو اللہ کریم نے ہمیں کتنی نعمتوں سے سرفراز فرما رکھا ہے، کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اور اگر ہم غور و فکر کریں اپنی زندگیوں کے اندر تو اللہ نے چیلنج بھی کر رکھا ہے کہ تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ تم اگر میری نعمتوں کا شکر تو دور کی بات ہے، اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ اگر اسی لمحے کے اندر ہم سوچ لیں جو ہم بیٹھے ہیں کہ گھڑیاں ہیں مسجد کے اندر، اسی کے اندر ہم کتنی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم شکر تو دور کی بات ہے، اگر انہیں گننا چاہو گے تو میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر البتہ ضرور تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ قیامت والے دن اللہ پوچھیں گے اے میرے بندے فلاں نعمت دی تھی، اس کو تو نے کیسے استعمال کیا، آنکھیں دی تھی، کان دیے تھے، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، مال دیا تھا، صحت دی تھی، اولاد دی تھی، روزگار دیا تھا، تمام نعمتیں دی تھی، آزادی دی تھی، ملک دیا تھا، یہ ساری نعمتوں کے متعلق قیامت والے دن اللہ کی ذات پوچھے گی، ہمارے پاس اس کے متعلق کیا جواب ہوگا؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن کے دو حال ہیں، دونوں حال خیر سے خالی ہیں، دونوں میں خیر ہے۔ تکلیف آتی ہے صبر کرتا ہے، اللہ اجر سے نوازتے ہیں،
خوشی آتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اجر سے نوازتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اللہ کی ہر حال کے اندر شکر گزار رہنا چاہیے۔ اللہ کریم کی ذات ہمیں اپنی اس پیاری کتاب کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس بابرکت محفل کی وجہ سے ہم سب کے اوپر، ہم سب کے دربار مال اولاد تمام نعمتوں کے اندر خیر و برکت ڈال دے۔ یا الہ العالمین ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ بقیہ زندگی اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا اللہ ہمارے تمام مسلمان اور مومنین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی ظاہری پیچیدہ تمام بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ مستقرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کے ہر قسم کے تمام مسائل کو حل فرما دے، عافیت والا معاملہ نازل فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر جو نیک و جائز تمنائیں مرادیں حاجتیں ان کو یا اللہ تو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ یا اللہ ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات اور جتنے اچانک وقوع پذیر ہونے والے حادثات ہیں سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم زندہ اور اپنے دین اسلام کے اوپر بہت نصیب فرمانا تو ایمان کے عالم کے اندر